انگلش گرو میں خوش آمدید۔ عوام کی زبردست مانگ پر ہم اردو میں کتابوں کے تجزیوں کی ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اس سیریز کا پہلا قسط۔ جی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ملیحہ لودھی کی مرتب کردہ کتاب پاکستان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ پر لکھے گئے ایک جائزے کی۔ بالکل، یہ جائزہ عدیل خالد صاحب کا ہے اور جرنل آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں شائع ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جائزے میں کتاب کے کون سے اہم نکات ابھارے گئے ہیں۔ جی، جائزہ نگار شروع میں ہی ایک بہت اہم بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اصل میں پاکستان کے عوام کے نام ہے جو ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اور یہ کہ کتاب مایوسی نہیں، امید کا پیغام دیتی ہے۔ اچھا، امید کا پیغام، یہ تو کافی الگ بات ہے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جو عمومی تاثر پایا جاتا ہے اس کے برعکس۔ جی بالکل، اور جائزہ نگار کے مطابق یہ صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ ملیحہ لودھی جو خود برطانیہ اور امریکہ میں سفیر رہی ہیں، انہوں نے بڑے جسے کہتے ہیں نا تجربے کار لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ کون کون شامل ہیں اس میں؟ کچھ نام بتائیں گی؟ ہاں، کئی بڑے نام ہیں: عائشہ جلال، محسن حامد، شجاع نواز، عشرت حسین، منیر اکرم، معید یوسف، مطلب مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں۔ کچھ مضامین تحقیقی نوعیت کے ہیں اور کچھ میں تجزیہ اور رائے زیادہ ہے، لیکن جائزے کے مطابق سب کا مجموعی پیغام یہی ہے کہ پاکستان کے چیلنجز ٹھیک ہے مشکل ہیں مگر ناقابل حل نہیں، اور تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے آئے گی، دلیرانہ فیصلوں سے، اصلاحات سے۔ صحیح۔ اچھا، تو کتاب کی ساخت کیسی ہے؟ جائزہ نگار نے اسے کیسے تقسیم کیا ہے؟ جی، جائزے میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے 5 بڑے حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا تاریخ، پھر خارجہ پالیسی، فوج کا کردار، پھر ملک کی معیشت اور مسابقت کیسے بہتر ہو، اور آخر میں کچھ اور اہم مسائل جیسے تعلیم، عسکریت پسندی، گورننس، توانائی کے چیلنجز وغیرہ۔ ٹھیک، تو تاریخی حصے میں کیا خاص بات ہے؟ تاریخی حصے میں جیسا کہ جائزے میں ذکر ہے، عائشہ جلال ماضی کی اہمیت پر، خاص طور پر 1971 کے سانحے سے سیکھنے پر زور دیتی ہیں۔ اکبر احمد صاحب قائد اعظم کے نظریات کو آج کے مسائل جیسے فرقہ واریت یا صوبائیت کے حل کے لیے اہم بتاتے ہیں۔ یعنی ماضی کو سمجھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور فوج اور خارجہ پالیسی، یہ تو پاکستان میں ہمیشہ سے بہت اہم اور کہنا چاہیے کہ حساس موضوعات رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جائزے کے مطابق خارجہ پالیسی والے حصے میں رفعت حسین نے بھارت سے تعلقات پر لکھا ہے، احمد رشید نے افغانستان کے حوالے سے، منیر اکرم نے ذرا وسیع تناظر میں یعنی عالمی چیلنج